وہاں کوئی مسئلہ درپیش ہے، نہ اس کے لیے کوئی مشورہ کرنا ہے، نہ یہ ہے کہ جب اہمیت ہو، جب بھی ضرورت پڑے اشد اس وقت آواز دینی ہے۔ وہ تو ایک ثواب کا کام ہے جس کے لیے آنا ہے۔ ایک الگ الگ پڑھ لیجئے نماز تو بھی ہو جاتی ہے، با جماعت پڑھیے ثواب زیادہ ہو جاتا ہے۔ وہ مملکت، وہ حکومت، وہ اس کے مشورے، وہ اس کی سیاست، اس کا تو اس سے دخل ہی نہیں۔ ثنویت ہے، وہ کام حکومت کا ہے، وہ کرتی رہے۔ یہ مذہب والوں کا کام ہے۔ سربراہ مملکت اور ہے، نماز کا امام اور ہے، دین میں دونوں ایک ہوتے ہیں۔ اس دور کی جیسی بھلی بلی بھی تاریخ ہے ہمارے سامنے، صحیح یا اس میں اختلاط ہوا مخلوط کرم کی، اس میں بھی یہ چیز ہے کہ یہ الگ الگ مسجدوں کے اندر امام اس قسم کے نہیں ہوتے تھے رکھے ہوئے۔ حکومت کے عمال جو تھے وہی یہ فرائض سر انجام دیتے تھے۔ اجتماع ہوتا تھا اہم معاملے میں مشورہ کرنے کے لیے۔ وہ جو اس علاقے کا کہہ دیجیے، ایس ایچ او کہہ دیجیے یا کوئی انجینئر کہہ دیجیے، اس علاقے کا جو عامل اس کو کہتے تھے۔ عربی زبان میں اس کا لفظ یہ ہے، دا ورکر آف دی گورنمنٹ۔ وہ یہ فریضہ ادا کرتا تھا، آواز دیتا تھا، وہ آتے تھے وہاں بات بھی کرتا تھا۔ یہ ٹھیک ہے، ابتدا ان کی ضرور خدا کے اقدار کے سامنے لانے سے، یاد دہانی کرنے سے جو ہوتا ہے اس کا ایک طریق مقرر کیا ہوا تھا، وہ ٹھیک ہے، صلاۃ جسے کہتے ہیں، نماز جس کا کہتے ہیں۔ لیکن مقصد اس کا یہ تھا، وہ تمہید تھی اس مقصد کے لیے۔ ویسے یہ اسلام سے پہلے عربوں کے ہاں بھی وہ اگرچہ حکومت ان کے ہاں نہیں تھی، قبائلی زندگی تھی، لیکن اس قسم کی مشاورت، باہمی معاملات میں فیصلے کرنے کے لیے اجتماعات ان کے ہاں ہوتے تھے۔ یہ ان کے ہاں یوم العروبہ یا یوم الجمعہ، یہ ان کے ہاں جاہلیت کے زمانے میں بھی یہ تھا ایک جمع ہونے کا ندوہ، ان کے ہاں بھی تھا، مشورہ گاہ جسے آپ کہتے ہیں، اس کے لیے وہ بھی جمع ہوتے تھے۔ لیکن میں اس سے بحث نہیں کرتا۔ وہ مقرر شدہ اوقات ہوں، ونس فار آل مقرر کر دیے گئے ہوں کہ دن میں اتنی مرتبہ فلاں فلاں وقت میں آواز دی جائے تو آ جائیے، یا ہفتے میں ایک دن کے لیے آواز دی جائے تو آ جائیے۔ یہ چیزیں جزیات ہیں۔ آج جس مقصد کے لیے آ جائیے وہاں فرق پڑتا ہے دین میں اور مذہب میں۔ یہ نہیں آ جائیے اور چپکے سے امام خطبہ دے تو خاموشی سے سنتے رہو، نہ امام کو پتہ کہ وہ عربی زبان میں جو بول رہا ہے اس کے معنی کیا ہے، نہ سننے والوں کو پتہ کہ اس کے معنی کیا ہے۔ لفظ وہی خطبہ آ گیا جس کے انگریزی کا ترجمہ ہی ایڈریس ہے۔ یو ایڈریس ہے پیپل۔ خطاب تو ہم سمجھتے ہیں، اب دیکھیے ہمارے ہاں خطاب میں اور خطبے میں فرق ہو گیا۔ خطبہ تو وہی مذہبی ہوتا ہے جو امام دیتا ہے جمعے کو، خطاب ہر لیڈر کرتا ہے کون؟ دیکھا آپ نے یہ ڈوئلزم جو پیدا ہوئی مذہب اور دین میں، الفاظ وہی رکھے جاتے ہیں، مفہوم بدل جاتا ہے ان کا۔ اور وہ اٹھ کے چھپا ہوا کتاب کے اندر کسی زمانے کا، ہم نے تو بچپن میں سنا ہے، وہ مولوی صاحب جو خطبہ دیا کرتے تھے، اس خطبے کے اندر جو یہ چلا آ رہا تھا ملوکیت کا زمانہ کا، جو سلطان وقت یا خلیفہ یا بادشاہ ہوتا تھا، خطبے میں اس کا نام لیا جاتا تھا۔ ہمارے ہاں وہ تھی مسجد کے ایک مولوی صاحب تھے، ان کے ہاں کوئی پرانے زمانے کا، ہمارے ہاں تو جتنی کوئی پرانی چیز ہو جائے اتنی مقدس ہو جاتی ہے نا، وہ کچھ پتہ نہیں کب کا وہ تھا، ہم بچے تھے، ہمیں تو معلوم نہیں تھا۔ وہ اس کے اندر پڑھتے پڑھتے اورنگزیب کا نام لیا کرتا تھا خطبے کے اندر، کیونکہ چھپا ہوا یہی تھا۔ اور وہ سلطان ابن سلطان خاقان ابن خاقان، وہ ترکی جب خلیفہ، خلافت الغابی ہو گئی، ختم ہو گئی، قصہ ختم ہو گیا، خطبوں کے اندر اسی کا نام پڑھتے چلے جا رہے تھے، کیونکہ وہ جو چھپا ہوا خطبہ تھا پڑھنا تو وہی تھا نا، خطبہ مسنونہ اس کا نام تھا، اس میں جو لکھا ہوا تھا امام کی جانب بلا کہ سلطان عبدالحمید ختم ہو گیا ہوا کب سے۔ مذہب میں عزیزان من یہ رسم پوری ہو جاتی ہے اور اطمینان ہو جاتا ہے اپنے آپ کا۔
یہ فریب نفس ہوتا ہے. خود اپنے آپ کو مطمئن کر لینا، نتائج سے نہیں پرکھنا کہ یہ ہو گیا ہے یا نہیں. دین میں جتنے بھی ارکان ہیں یہ پروگرام ہیں اس اجتماعی نظام کے، جسے قائم کرنا اور باقی رکھنا فریضہ ہے جماعت مومنین کا، اور اس کے نتائج آتنا فی الدنیا حسنۃ. ایک لفظ میں کہوں تو یہ کہ اس نظام میں زندگی بڑی حسین ہو جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ جامع لفظ نہیں، قرآن نے بھی تو یہی لفظ استعمال کیا ہے. اور عاقبت اس کے ساتھ فی الآخرۃ حسنہ، یہ زندگی بھی حسین ہو جاتی ہے، مستقبل کی زندگی بھی حسین ہو جاتی ہے. زندگی سے تعلق ہے ان تمام ارکان کا جو دین کے، جو قرآن نے متعین کیے ہیں. ایک فرد کے ذاتی اطمینان کی بات نہیں ہے، یہ تو ہر فرد اپنے طور پر اس اطمینان کو حاصل کر لیتا ہے. یہ جو کسی مذہب سے بھی متعلق نہیں ہوتے، یہ جپسی، یہ خانہ بدوش اور اس قسم کے لوگ، ان کے ہاں بھی جا کے دیکھیے تو وہ ڈگڈگی بجا کے صحیح، گھڑا پیٹ کے ہی صحیح، ناچ کود کرنے سے صحیح، وہ بھی اپنا اطمینان کر لیتے ہیں. اپنا اطمینان تو کوئی کرائیٹیرین یا معیار نہیں ہے کسی چیز کے سچے یا غلط ہونے کا. معیار تو وہ نتائج ہیں جو وہ پیدا کرتا ہے. جسے قرآن نے کہا ہے کہ تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز سمجھتے ہیں کہ یہ جو ارکان محسوس ہیں اس کا نام صلاۃ ہے، اس کے مقصد کو نظر انداز کیے ہوئے ہیں. نماز یہ پڑھتے ہیں اور رزق کو جو بہتے ہوئے پانی کی طرح ہارے کے لیے ہونا چاہیے تھا اس پر بند لگا کے بیٹھ جاتے ہیں. تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے، قرآن کہتا ہے. صلاۃ کا تو اتنا گہرا تعلق ہے. حضرت شعیب علیہ السلام کے ذمہ میں قرآن میں یہ ہے نا کہ انہوں نے اپنے قوم سے کہا کہ تم بہت مخالفت کرتے ہو یا سب کچھ ہے، ٹھیک ہے بھائی مجھے صلاۃ کی تو اجازت دے دو. انہوں نے بھی سمجھا ہوگا کہ یہ ہماری طرح پوجا پاٹ بھکتی پرستش کی کوئی رسم ہے، ادا کرتا کر لے، ہم اپنے طور پہ کر لیتے ہیں، یہ اپنے طور پہ کر لیا کرے گا. اور قرآن نے بات یہاں سے کہی کہ انہوں نے یہ کہا کہ شعیب ہم نے تو یہ سمجھا تھا نماز کا، کیا تیری صلاۃ ہمیں اس کی بھی اجازت نہیں دیتی کہ ہم اپنے مال کو بھی اپنی مرضی کے مطابق خرچ کر سکیں؟ کیا بات ہے! شعیب کی صلاۃ دین کی صلاۃ تھی، وہ اس کی اجازت نہیں دے سکتے. اس کے لیے یہ مال و دولت جو کمایا ہوا ہے یہ محتاجوں، مفلسوں، غریبوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے، کھلا رکھنے کے لیے ہے، بند لگا کے رکھنے کے لیے نہیں ہے. ساقوم صلاۃ کا مقصد نہیں. ہم یراؤن، جو چیزیں لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ کچھ کر دیتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے صلاۃ کا فریضہ ادا کر دیا. صلاۃ کا فریضہ یوں ادا کیا اور جا کے اور پانی کے چشمے کے آگے بند لگا کے اس کو اپنے کھیت کی طرف موڑ دیا. ویل للمصلین، یہی نہیں کہ ان کو اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا، تباہی ہے ان مصلین کے لیے. یہ جو تباہیاں ہمارے اوپر آئی ہوئی ہیں، ہم تو شاید ابھی انتظار کر رہے ہیں نا کہ وہ تباہی کا تصور جو ہے، یہ تو آئی ہوئی تباہی قیامت موجود ہے. عزیزان من، ہر دل جو ہے اس میں آتش سوزوں کا جہنم بھڑک رہا ہے. نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ، خدا کی بھڑکائی ہوئی آگ جو دلوں کو لپیٹ لیا کرتی ہے. کوئی دل بھی خالی ہے اس معاشرے میں جسے اس آگ نے لپیٹ نہ لیا ہو. نماز پڑھنے والے مسلمین کی تعداد تو کم نہیں ہے، کم ہو بھی تو کوششیں یہ ہو رہی ہیں کہ ان میں اور اضافہ ہو جائے. اور وہ جتنا کچھ کر رہے ہو اس نے کیا کر کے دکھا دیا کہ جو اور اس میں اضافہ کر دو گے تو اضافہ کرنے والے جو ہیں وہ اسلام کے احیاء کے لیے